بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے وہ الفاظ بھی تحفہ ہیں جو دوسروں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو فوراً اس کی اچھائی کو یاد کر لیا کرو۔ رشتوں میں مخلص رہیں تاکہ رشتوں کو جیا جائے نہ کہ برداشت کیا جائے۔ صبر کی منزلیں تو وہی طے کرتے ہیں جن میں یقین کرنے کا حوصلہ ہو۔ امید آدھی زندگی ہے اور مایوسی آدھی موت۔ سب سے بڑی جنگ تنہا بیٹھے شخص کا اپنے خیالات سے لڑنا ہے۔ جھکی ہوئی گردن سے موبائل میں اجنبی لوگوں سے رشتے جڑ سکتے ہیں تو حقیقی رشتوں کو بچانے کے لیے گردن جھکا لینے میں کیا برائی ہے؟ اللہ کی نعمتوں پر غور کرنے سے اللہ سے حیا آنے لگتی ہے۔ پھر انسان اس بات سے شرماتا ہے کہ اللہ ہی کی بخشی ہوئی نعمتوں کو اسی کی نافرمانی میں استعمال کیا جائے۔ پرندوں کو نہیں دی جاتی تعلیم اڑانوں کی، وہ خود ہی طے کرتے ہیں منزل آسمانوں کی۔ رکھتا ہے جو حوصلہ آسمانوں کو چھونے کا، اس کو نہیں ہوتی پرواہ گر جانے کی۔ انسان تب ٹھیک ہونے لگتا ہے جب وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میں غلط بھی ہو سکتا ہوں۔ احساس کیا ہے؟ دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا۔ امیر اپنی آسائشیں نہ چھوڑیں، صرف نمائشیں ہی چھوڑ دیں تو غریبوں کی زندگیاں آسان ہو سکتی ہیں۔ اپنے دل کا ہمیشہ خیال رکھیں۔ دل ٹھیک ہوگا تو پورا جسم خود ٹھیک ہو جائے گا۔ جس چیز کی ضرورت ہو اسے بانٹنے لگ جاؤ، پھر چاہے وہ رزق ہو، سکون ہو، احترام ہو، عزت ہو، محبت ہو یا آسانیاں، یقین جانیے وہ کئی گنا بڑھ کر واپس آپ کے پاس ضرور آئیں گی۔ چھوٹی سی غلط فہمی میں اتنا زہر بھرا ہوتا ہے جو ہمارے سالوں پرانے رشتوں کو مارنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ غلط فہمیوں کو پلنے مت دیں، ان کی جگہ نہ آپ کے دل میں ہے نہ آپ کے دماغ میں، ان کی جگہ تو بس آپ کے قدموں کے نیچے ہے۔ ایک دانا شخص سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے خوش کیسے رہتے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں بے وقوف لوگوں سے بحث نہیں کرتا۔ پوچھا پھر کیا کہتے ہیں؟ دانا شخص بولا، میں انہیں جواب دیتا ہوں کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ پوچھنے والے نے پھر بھی اپنی بات یا اپنا موقف منوانے کے لیے، اسے قائل کرنے کے لیے آپ کو اسے کوئی دلیل، کوئی جواز تو دینا چاہیے۔ اس پر اس دانا شخص نے پوچھنے والے کو تاریخی جواب دیا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ مفلسی یہ نہیں کہ آپ کی جیب خالی ہے، مفلسی یہ ہے کہ آپ کا ذہن خالی ہے، آپ کے پاس اچھے تخیل، اچھی سوچ اور اچھے خیال کا قحط ہے۔ ساری عمر خود سے جڑے لوگوں کو خوش کرنے میں گزار دینے کے بعد بھی
خالی ہاتھ رہ جانے کا نام زندگی ہے۔ مرے ہوئے لوگوں سے زیادہ زندہ لوگ آپ کی ہمدردی اور محبت کے حقدار ہیں۔ آپ بے شک قبرستان جائیں، لیکن جن زندہ لوگوں کو آپ مار چکے ہیں، اللہ کی رضا کی خاطر ان سے بھی ملنے چلے جائیں۔ جب خود کو اچھا ثابت کرنے کے لیے دوسروں کی برائی کرنی پڑ جائے تو ایک بار پھر سے اپنے گریبان کا جائزہ ضرور لے لینا چاہیے۔ اللہ سے جو مانگا جائے پھر اس پر یقین رکھا جائے۔ یہ نہ کہو کہ مجھے امید ہے میری دعا قبول ہوگی، بلکہ یہ کہو کہ مجھے یقین ہے کہ میری ساری دعائیں اللہ پوری کرے گا، اور اس طرح پوری کرے گا کہ میرے گمان میں بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اسباب اللہ کے محتاج ہیں، وسائل اللہ کے محتاج ہیں، اور ذرائع اللہ کے محتاج ہیں، لیکن اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ وہ جانتا ہے کب تمہیں کیا چیز دینی ہے، کس طرح دینی ہے۔ بس یقین رکھو کہ ہر شے مقررہ وقت پر تمہارے پاس آئے گی۔ ہمارے معاشرے کی ایک تلخ حقیقت، باپ کی عزت بیٹی کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور پراپرٹی بیٹے کے ہاتھ میں۔ دنیا کی بڑی ماریں، دھکے اور ٹھوکریں کھا لینے اور رشتوں کا زہر چکھ لینے کے بعد کہیں جا کر انسان میں مستقل مزاجی اور سمجھداری آتی ہے۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، غفلت سے بڑھ کر سخت نیند کوئی نہیں، شہوت سے زیادہ بھیانک غلامی کوئی نہیں، دل کی موت جیسی مصیبت کوئی نہیں، اور بڑھاپے سے زیادہ مؤثر متنبع کرنے والا کوئی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو بھائی تھے۔ ان میں ایک علم سیکھنے کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتا اور دوسرا محنت و مزدوری کرتا۔ محنت مزدوری کرنے والے نے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بھائی کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا، شاید تجھے اسی کی وجہ سے روزی ملتی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، کامیاب وہ ہے جسے اسلام کی ہدایت مل گئی، ضرورت کے مطابق رزق مل گیا اور وہ اس پر قانع ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، اگر تم بستر پر لیٹتے وقت سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ لو تو موت کے علاوہ ہر چیز سے امن میں آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، دو آنکھوں کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے تر ہوئی ہو، اور ایک وہ آنکھ جس نے راہ جہاد میں پہرا دیتے ہوئے رات گزاری ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، جو شخص دوسروں کو نیک عمل کی دعوت دیتا ہے تو اس کی دعوت سے جتنے لوگ ان نیک باتوں پر عمل کرتے ہیں ان سب کے برابر اس دعوت دینے والے کو بھی ثواب ملتا ہے، اور عمل کرنے والوں کے ثواب میں سے کوئی کمی نہیں کی جاتی، اور جو کسی گمراہی اور ضلالت کی طرف بلاتا ہے تو جتنے لوگ اس کے بلانے سے اس پر عمل کرتے ہیں
ان سب کے برابر اس کو گناہ ہوتا ہے اور ان کے گناہوں میں بھی کوئی کمی نہیں ہوتی۔